باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حضور کے بہت بڑے عاشق ہیں، ان کو قید کر لیا گیا، یہ قیدی ہو گئے، ایک دن کسی طریقے سے چھوٹ کر آ گئے، کسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو قید سے چھڑا لیا ہے میں نے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں۔ ادھر حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بصیر بادب کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے مشرکین میں سے دو مشرک آ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے ہمارا تو یہ معاہدہ ہوا تھا، ہمارا تو یہ عہد ہوا تھا کہ ہمارے یہاں سے اگر کوئی مجرم آئیں گے آپ ان کو چھوڑ دیں گے، آپ ان کو پناہ نہیں دیں گے، لیکن ہمارے یہاں سے یہ مجرم بھاگ کر آیا ہے اور آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بصیر کو دیکھا، حضرت ابو بصیر کو دیکھنے کے بعد کہا، ابو بصیر تمہیں جانا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا، یہ ہمارا معاہدہ تھا، لیکن تم صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر کرنا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم اپنے حق میں بہتری دیکھو گے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جیسی آپ کی مرضی۔ حضور کی بات سن کر حضرت ابو بصیر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو بھاگ کر آئے تھے کہ آپ پناہ دیں گے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے تھے کہ آپ بچا لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھا تھا، آپ کے دیوانے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کی بارگاہ میں آئے تھے اور آپ یہاں سے مجھے واپس کر رہے ہیں۔ یہ صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضور کے دیوانے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں جانا ہوگا ابو بصیر، جانا ہوگا۔ حضرت ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو دو لوگ آئے تھے لینے، انہوں نے ابو بصیر کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ وہ راستے میں جب ایک جگہ رکنے کے بعد دونوں کو کچھ بھوک لگی تو کھانے کے لیے اترے۔ ایک نے کہا میں ابھی آتا ہوں تھوڑا پیشاب کر کے، جب تک اس پر نظر رکھو۔ حضرت ابو بصیر نے دیکھا کہ ایک چلا گیا، دوسرے کی طرف گئے، کہنے لگے بھائی آپ تو بڑے بہادر لگتے ہو، بڑے جاواز لگتے ہو، آپ کی تلوار بھی بہت چمکتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بہت بہادر ہوں، آج تک کوئی جنگ ہارا نہیں ہوں، اور کہا تلوار بھی بہت اعلیٰ ہے، اس تلوار نے میرا بہت ساتھ دیا۔ حضرت ابو بصیر نے کہا یہ تلوار مجھے دکھاؤ گے؟ کہا دیکھ سکتے ہو، بالکل دیکھو۔ اس نے ہاتھ میں تلوار دی، کہا دیکھو اسے، یہ تلوار لو، یہ وہی تلوار ہے کہ جس سے میں نے جنگیں جیتی ہیں، یہ وہی تلوار ہے جس سے میں نے اپنے دشمنوں کو ڈھیر کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا اچھا داؤ ذرا دکھاؤ مجھے۔ حضرت ابو بصیر نے تلوار کو ہاتھ میں لیا، اور جب تلوار ہاتھ میں آ گئی ایک ہی بار میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اس کو جان سے مار دیا۔ اور جب دوسرے والے نے دور سے دیکھا کہ ہمارے ساتھی کو اس نے قتل کر دیا تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بصیر وہاں سے دوڑتے ہوئے پھر حضور کی بارگاہ میں آئے۔
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے کہ تجھے جانا ہوگا، آپ کا یہ ان سے معاہدہ تھا، آپ نے عہد لیا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ تو اپنے وعدے پر کھڑے رہے۔ اتنے میں وہ جو بھاگا تھا، جو دوسرا والا اس کا ساتھی تھا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا دیکھیے ہماری شرط کے مطابق، ہمارے عہد کے مطابق آپ ان کو نہیں رکھ سکتے، آپ ان کو بھیجیں ہمارے ساتھ۔ اور انہوں نے میرے ساتھی کا قتل کر دیا، انہوں نے میرے ساتھی کو مار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں نے تمہارے ساتھ بھیجا اور تم نہیں بچا پائے، وہ تم جانو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تمہیں پھر جانا ہوگا، تم یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن صبر کرو، اللہ بہتری عطا فرمائے گا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم خوش ہوگے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور کیا اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینے نہیں رہ سکتے۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم مدینے نہیں رہ سکتے اور کہیں بھی جا کے رہ لو۔ حضرت ابو بصیر وہاں سے نکل گئے، وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے، وہ جو لینے آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن حضرت ابو بصیر اس کے ساتھ ہی سے اور بھاگ گئے۔ اس نے روک نہیں پایا کیونکہ یہ اتنا طاقتور نہیں تھا۔ حضرت ابو بصیر کہاں گئے؟ نہ مکے گئے نہ مدینے گئے، حضرت ابو بصیر پہنچے مقام عیس میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں پر حضرت ابو بصیر رہنے لگے۔ ادھر ان کے اور ساتھی بھی قید ہو کے گئے تھے، ادھر مکے میں قید تھے۔ جب پتہ چلا تو ایک ایک کر کے اور وہاں قید سے بھاگتے آئے۔ مدینے میں یہ عہد تھا کہ مکے سے بھاگا ہوا مدینے میں نہیں جا سکتا، مدینے سے بھاگا ہوا مکے میں نہیں جا سکتا، تو مکہ اور مدینہ کے بیچ وہ رہنے لگے۔ پہلے حضرت ابو بصیر تھے، پھر دوسرے ابو جندل ہو گئے، پھر تیسرے اور صحابی ہو گئے، تیسرے کے بعد چوتھے، چوتھے کے بعد پانچویں۔ اس طریقے سے حضور کے عاشق اس قید سے چھوٹ چھوٹ کر آتے تھے اور وہاں رہنے لگتے تھے، یہاں تک کہ 300 جب ہو گئے، پھر جب مشرکین کا قافلہ جاتا تو یہ حملہ بول دیتے۔ ادھر سے پھر کوئی کافر اور مشرک نکلنے سے بھی گھبراتا تھا اور کہتے تھے کہ ارے ادھر مت جانا، ادھر تو وہ بھاگے ہوئے، وہ یہاں سے قید سے چھوٹے ہوئے لوگ رہتے ہیں، وہ مدینے نہیں گئے، کیونکہ ہم لوگوں کا عہد تھا، معاہدہ تھا کہ مکے سے مدینے نہیں جا سکتے اور مدینے سے بھاگے ہوئے مکے نہیں آ سکتے۔ تو ان لوگوں نے اپنا ایک خود کا ایک مقام بنایا مکے اور مدینے کے بیچ میں۔ اب وہاں سے کافر و مشرک نکلتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اور ادھر حضرت ابو بصیر شام کا ٹائم ہوتا اور یہ عاشق جتنے بھی تھے نا، سب اونچے ٹیلے پہ چڑھتے مدینے کی طرف دیکھتے تھے، مدینے کی طرف دیکھ کے آقا کو یاد کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آسرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے، حضور کی طرف آس لگا کے بیٹھتے تھے، حضور کی یاد آتی تھی نا،
میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضرت ابو بصیر آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بصیر وہ دن بھی آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدینے کی گلیوں میں ٹہلو گے، کہ حضور نے فرمایا تھا نا ابو بصیر وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدینے میں بلائے جاؤ گے، تمہارا مدینے سے بلاوا آئے گا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہ عاشق تھے، یہ حضور کے دیوانے تھے، یہ حضور کے مستانے تھے۔ ہاں اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضور کے عاشق ہر جگہ، حضور کے چاہنے والے ہر جگہ، اس کائنات گیتی میں، اس دنیا میں ہر جگہ حضور کے عاشق، ہر جگہ حضور کے ماننے والے، ہر جگہ حضور کے چاہنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان والے کون شخص، کون لوگ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جو مجھ سے نہیں ملے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے ملے نہیں، اور پھر بھی مجھ سے بے پناہ محبت، بے پناہ عشق، ان کا سب سے عجیب ایمان ہوگا۔ آج ہم سب حضور کے امتی، حضور کے چاہنے والے، حضور کے عاشق، حضور کے ماننے والے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو سنا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، حضور کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، حضور کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو صحابہ اکرام نے لکھا، جو حضور نے فرمایا اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، اور ایسے نہ جانے کہاں کہاں حضور کے چاہنے والے ہیں اور حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے نام پر چراغاں کرتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جو میرا میلاد منائے گا میں محمد تب تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان سب کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ جو میری میلاد کرے گا، جو میلاد کا ذکر سنے گا، میلاد کا ذکر کرے گا، حضور فرماتے ہیں اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آس لگا کے یہ لوگ بیٹھتے تھے کہ کب بلاوا آ جائے، کب ہم لوگ مدینے کی طرف چلے جائیں، لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ عاشقوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ دن بھی آیا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا۔ واقعہ کیا ہوا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، راستہ نکلنا ان کا دشوار ہو گیا، تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے ہم اپنے معاہدے کو واپس لیتے ہیں، ہم نے جو عہد کیا تھا ہم اس عہد کو واپس لیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا کوئی معاہدہ، ہمیں نہیں لینا کوئی عہد، اس لیے کہ ہم لوگوں کا راستہ نکلنا اب دشوار ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک نیا انہوں نے مقام بنا لیا، نہ مدینے میں رہتے نہ مکے میں، اور بیچ میں رہتے، اور اب اکیلے ابو بصیر نہیں ہیں بلکہ 300-400 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور چلنے والے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان کا راستہ روکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، بلاوا بھیجا، ادھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ عہد ہم واپس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے عاشقوں کو اب بلا لیتے ہیں۔ ادھر ابو بصیر اور تمام عاشق رسول حضور کی طرف آس لگا کے بیٹھے ہیں
کب بلاوا آ جائے، کب ہم لوگ مدینے چلے جائیں۔ حضور کی یاد میں روتے بھی ہیں، حضور کی یاد بھی آتی ہے، دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے مدینے کی یاد میں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور نے قاصد کو بھیجا، اور وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے کہ چلو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں، اے عاشقو چلو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں، اے عاشقو چلو تمہیں محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے، تمہارے لیے بلاوا آ چکا ہے، تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بصیر کی طبیعت علیل تھی، جیسے ہی حضرت ابو بصیر اس خط کو دیکھتے ہیں، اور خط کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار نے بلا لیا ہے، یار کی جانب سے بلاوا آ گیا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ انتظار تھا کہ کب بلاوا آ جائے۔ ادھر سرکار کا بلاوا آیا اور ادھر ابو بصیر کا انتقال ہو گیا، ابو بصیر کا وصال ہو گیا۔ یوں سمجھو کہ ابو بصیر انتظار کر رہے تھے کہ کب سرکار کا بلاوا آئے اور کب ہم یہاں سے رخصتی لیں۔ تو یہ عاشقوں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بولا تھا نا کہ عاشق ہوتا ہے نا، پھر اسے محبوب کہیں بھی بھیج دے، کہیں بھی رکھ دے، اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، اس کی زبان پر ایک لفظ بھی ایسا نہیں آتا کہ محبوب کے لیے وہ غلط بولے۔ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے میں تو حضور کا امتی ہوں، حضور کا دیوانہ ہوں، حضور کا عاشق ہوں، اور حضور نے مجھے کہاں بھیج دیا، پھر قید میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان بڑا پکا تھا، عاشقان رسول ہیں کہ ان کی جانیں بھی حضور کے لیے قربان ہیں، ہم سب کی جانیں حضور کے لیے قربان ہیں۔ اس لیے کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو غلام نبی ہوتے ہیں، انہیں جانوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنے عاشق حضور کے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ارے ہاں، حضور کے نام پر لوگ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے تھے، لوگ اپنے مال کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے تھے۔ بات جب حضور کی آ جاتی تھی تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جب بات حضور کی آ جاتی ہے تو پھر جان نہیں دیکھتے، اپنی جانوں کو حضور پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور وہ بھی عورتیں تھیں، لیکن یہاں حضور کے نام پر سر کٹتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہاں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں